بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسمس آئی اور گزر گئی، عید میلاد النبی بھی آتی ہے گزر جاتی ہے، ایک کاروبار ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ عیسیٰ مسیح کون تھا؟ اسے کیوں قتل کیا گیا تھا؟ اسے کیوں صلیب دی گئی تھی؟ قرآن اس بارے میں صاف صاف یہی کہتا ہے، اسے کیوں قتل کیا گیا تھا، اسے کیوں صلیب دی گئی تھی۔ لیکن قرآن کریم کی تعلیمات ہم سے چھپا دی گئیں غلط تراجم کے ذریعے سے، اور 1000 سال سے مسلمانوں کو یہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے کہ نہ تو اسے قتل کیا گیا اور نہ ہی اسے صلیب دی گئی۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیات پیش کروں گا۔ ہوا یہ ہے کہ جنت پاکستان تحریک کے بہت سے جو واٹس ایپ گروپس ہیں، اس میں ایک بیٹی ہے جو مجھے بے حد عزیز ہے۔ بہت سی بیٹیاں ہیں ہماری ان گروپس میں، تو اس بیٹی نے مجھے کہا کہ انکل، میں نے کسی رشتہ دار کو میری کرسمس کہہ دیا ہے، تو وہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ یہ کرسچنز کا تہوار ہے، یہ تم نے میری کرسمس کیوں کہا؟ تو آپ اس بارے میں بتائیے، آپ بات کیجئے۔ اور میں نے کہا کہ بیٹی، آئی ول ٹاک، میں بات کروں گا۔ میری کرسمس، مجھے عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں جب علم ہوا کہ وہ کون تھے اور کیوں خوف زدہ تھے لوگ ان سے، اور کیوں انہیں قتل کیا گیا، کیوں انہیں صلیب دی گئی، تو جب میں چھوٹا تھا اسی انداز میں ہمیں بھی ڈاؤٹ میں ڈالا گیا کہ جی ان کی کوئی شبیہ تھی، ان سے ملتا جلتا کوئی آدمی تھا، اسے سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا۔ اس انداز سے بتائی گئی بات کہ عیسائیوں میں اور ہم میں فرق ہی یہ ہے۔ لو جی، اتنی بڑی بات کہ جی ایک اس جیسا ملتا جلتا آدمی تھا۔ بات جو کچھ بھی وہ کہتے تھے وہ دل کو نہیں لگتی تھی۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا جس زمانے میں میں طالب علم تھا، لاہور میں دسمبر میں ایک چرچ ہے ہمارے بالکل کالج کے ہاسٹل کے پاس، کیتھیڈرل۔ میں اور میرے دوست وہاں چلے گئے اور بڑا خوبصورت وہ سب گا رہے تھے، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، ہو اندھیری رات پھر بھی ساتھ چلوں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ اور میں نے ان کے ہاتھ سے ورقے لے کے، کیونکہ میں بہت بلند آواز میں گا لیتا ہوں، اس زمانے میں تو میں بہت اونچا گاتا تھا، میں نے بے حد دل کے ساتھ سب سے بلند آواز میں گایا، میں یسوع کے نور میں ساتھ چلوں گا، او اندھیری رات پھر بھی ساتھ چلوں گا، یسوع میرا منجی مصلوب۔ منجی امتحان میں جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں، پاس ہونے کو کہتے ہیں نجاح۔ جو فیل ہو جاتے ہیں انہیں پاس کروانے والا منجی۔ جب قومیں فیل ہو جائیں گی تو ساری قومیں پکاریں گی، یسوع میرا منجی مصلوب۔ جس دن یسوع کے بارے میں جانیں گی کہ اس کی تعلیم کیا تھی اور یسوع کیا کہتے تھے، لیکن ان کی تعلیمات کو ہم سے ویسے ہی چھپا دیا گیا، ویسے ہی جیسے محمد عربی کو ہم سے چھپا دیا گیا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان عیسیٰ مسیح کو رول ماڈل بنا لیں۔ یسوع
मसीह बोलता था, ईसा बोलता था। रोमन्स के जमाने में ईसा के बारे में कुरान करीम में जो कुछ है, मैं आपको वो आयत सुनाना चाहता हूं ताकि आप जान पाओ कि कुरान ने क्या कहा था और कैसे इन्होंने कला कमा किया ताकि लोग ईसा को मानना ना शुरू कर दें। कैसे कला कमा किया, मेरी आंखें खोली हैं इन आयतों के बारे में। एक स्कॉलर ने जो यहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता है, और उसने मुझे कहा कि आप इन आयतों को देखिए, ये आयतें क्या कह रही हैं। जिस आदमी ने दूसरी जमात की भी अरबी पढ़ी है वो भी जानता है कि कुरान तो एंडोर्स कर रहा है कि क्यों ईसा को कत्ल किया गया था, क्यों ईसा को सलीब दी गई थी, और उसका जवाब दे रहे हैं मुहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो कि ये कितना बड़ा ढकोसला इन्होंने बना रखा है। क्यों बना रखा है? ये झूठ का पुलंदा, ये झूठ का पुलंदा इसलिए बना रखा है कि कहीं नौजवान ईसा को, इसलिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा एक्टिविस्ट नौजवान अगर दुनिया में कोई है तो वो मुसलमान नौजवान है। और अगर मुसलमान नौजवान ने ईसा मसीह को जान लिया कि ईसा मसीह कौन थे, तो नौजवान ईसा की तरह बोलेंगे, ईसा की तरह बोलेंगे। क्या कहते थे ईसा अलैहिस्सलाम? नौजवान खुदावंद ईसा जिसे कहा जाता है, क्राइस्ट द किंग, यही कुछ कि अल्लाह की जमीन, अल्लाह का निजाम, यही तालीम ईसा की। और कुरान करीम हमें बताता है नूह, इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब वल इस्बात, उनके बेटे ईसा, अयूब, यूनुस, हारून, सुलेमान और दाऊद और मूसा, सुलेमान और दाऊद और मूसा, सब के सब यही तालीम देते थे, यही कि अल्लाह की जमीन, अल्लाह का कानून, रिस्क की मसावी तकसीम। और यह भी बताते थे कि इस रास्ते में हायल होते हैं बाजवा, जो एजेंट होते हैं फरंगियों के, हर जगह एक ना एक बाजवा हायल होता है जो इस निजाम को कायम नहीं होने देते। आज मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। क्या कहा गया है यहां? एक एक लफ्ज के बारे में तफसीलन बताऊंगा। वइन्नल्लज़ी नख्तलफू फीहि लफी शक्किम मिम मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न वमा क़तलूहु यकीना बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। वक़ौलिहिम, उनका ये कौल है, उनका ये कहना है, उनका ये इकरार है, इकरारी बयान है। वो कहते हैं, जैसे भी आप कह लो, उनका ये कहना है इन्ना क़त्तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, हमने कत्ल किया था। फेले माजी है, इन्ना कत्तलना, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वर्ब, इन्ना कत्तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह,
ہم نے قتل کیا تھا مسیح عیسیٰ مسیح ابن مریم کو. رسول اللہ ہے جو اللہ کا قانون دیتا تھا. جب تک آپ رسول اللہ لفظ کے معنی نہیں سمجھتے آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا یہ غلط ترجمہ کرنے والوں نے کیا بنا دیا. اللہ کا پیغامبر، میسنجر آف گاڈ، رسول اللہ ہے، ڈیلیورر آف دا لا آف گاڈ. یہ ہے ترجمہ. اللہ کا قانون دینے والا، لا گیور، وہ جو لا گیور تھا. اور آگے ہے وما قتلوہ، تو انہوں نے اسے کیوں قتل کیا تھا. فعل ماضی، تھرڈ پرسن پلورل، پاسٹ ٹینس، ورب. وما صلبوہ، انہوں نے اسے کیوں صلیب پہ لٹکایا تھا. Why did they kill him? Why did they crucify him? Quran is endorsing crucifixion. یہ میری آنکھیں کھولی ہیں ایک پروفیسر نے جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں، جو نہ صرف یہ کہ عربک کے گرو ہیں، استاد ہیں، عبرانی زبان کے بھی، وہ ان چند لوگوں میں سے ہیں جو آرامکی زبان، آرمائک لینگویج کے اسکالر ہیں. پروفیسر سوما. یہ لفظ ہے وما، کیوں، جس کا ترجمہ ہمارے کرنے والوں نے کیا بنا لیا. آپ دیکھیے قرآن کریم میں ہر جگہ یہی ترجمہ ہے، وما، کیوں. یہاں پہ کیا ڈنڈی مارتے ہیں؟ نہ ہی اسے قتل کیا گیا اور نہ ہی اسے صلیب دی گئی. یعنی آدمی حیران ہوتا ہے. اس پروفیسر نے مجھے یہی جملہ کہا کہ جس آدمی نے چوتھی جماعت تک بھی عربی زبان پڑھی ہو وہ بھی جانتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے. یہ مخفف ہے. یہ جو آج بولتے ہو ماذا، یہ لفظ وہی سوالیہ حرف ہے. ماذا قتلت، واٹ ڈیڈ یو کل. یہ ہے جو قرآن کے اوریجنل ٹیکسٹ میں لکھا ہے. وما از این انٹراگیٹو پروناؤن. انٹراگیٹو سوالیہ، جسے گرامر میں کہتے ہیں ضمیر الاستفہام. ایک سوالیہ چیز، کوشچن ہے، سوال پوچھنے کا جملہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے، کنفرم کر رہا ہے، انا قتلنا المسیح، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم. ان کا یہ قول مبنی بر حقیقت ہے. انا وقولہم انا. آپ دیکھ رہے ہو قرآن انڈورس کر رہا ہے کروسیفکشن کو. اور آگے ہے ولیکن. اب ہمارے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا ترجمہ کر دیا لیکن. ولیکن یہ لفظ بھی آرمائک زبان کا ہے، کنجنکشن ہے، حرف عطف. حالانکہ، although، ولیکن. اور آگے لفظ ہے شبہہ. یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے انہیں شبہ میں ڈال دیا گیا. وہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے. لہم، ان کے لیے، ان کے لیے، لہم. تو شبہہ کسے کہتے ہیں؟ یہ مجھے انہوں نے بتایا آرامکی زبان میں اے سمبل آف گلوری، جسے نشان عزت و حشمت کہتے ہیں، ٹرافی کہتے ہیں. حالانکہ وہ ان کے لیے ایک سمبل آف گلوری تھا، عظمت کا نشان تھا. فعل ماضی ہے یہاں پہ بھی. He had been a symbol of glory for them. ان کے لیے. لہم، حالانکہ وہ ان کے لیے عزت و حشمت کا باعث تھا، عزت و حشمت کا نشان تھا. جواب کون دے رہا ہے؟ محمد عربی جواب دے رہے ہیں، جو
اربوں کے لیے عزت و حشمت کا نشان تھے.